شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس شخص کو جب عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے مسکراتا دیکھا، ہنستا دیکھا، گپے شپے مارتا دیکھا، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہاں سے اٹھایا، ایک سائٹ پہ لے گئے۔ ایک سائٹ پہ جا کے آپ نے فرمایا، میاں میں نے اپنے بابا سے سنا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے، خوب گپے شپے مارنے سے، ہنسنے سے، مسکرانے سے، دل بہلانے سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں۔ جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں تو پھر انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے۔ میاں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، اور روزے کی حالت میں بیٹھ کے عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے روزے کے ساتھ ساتھ، انسان کے روزے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو مسکرا رہا ہے، خوب گپیں لگا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، سینے کا بھی روزہ، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ میاں عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جتنی نفسانی خواہشات ابھرتی جائیں گی، روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا۔ ادھر سے نفسانی خواہشات بڑھتی جائے گی، روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا۔ روزے کا ثواب یہاں تک کہ 0/0 آ رہے گا۔ جب 0/0 آ پہنچے گا تو اس روزے کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پوچھا جائے کیوں، کہتا ہے روزے سے ہوں، لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے خوب گپے مارتا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا دل بہلاتا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات ابھر آتی ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کے رکھے روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ فرمایا میاں میں تمہیں 3 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر امام باقر کے بیٹے امام جعفر کی ان 3 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ فرمایا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ دوسری نصیحت فرمایا امیروں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، امیروں کی محفل میں نہ بیٹھنا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرمایا امیروں کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حقیر لگنے لگ جاتی۔ امیروں کی محفل میں بیٹھنے سے، امیروں کی مجلس میں، امیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حقیر لگنے لگ جاتی۔ فرمایا جب انسان کو اپنی نعمتیں حقیر لگتی ہیں تو پھر انسان اللہ کی دی گئی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ جب انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتا تو پھر یوں سمجھے انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی ناکامی لکھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں تیسری نصیحت، فرمایا کبھی بھول کر بھی جاہل سے بحث نہ کرنا، کبھی بھول کر بھی جاہل کی مجلس میں نہ بیٹھنا، جاہل سے سوال و جواب نہ کرنا، جاہل کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔
کبھی بھول کر بھی جاہل سے بحث نہ کرنا، کیونکہ جاہل کے سوال کا جو بہترین جواب ہے وہ ہے خاموشی۔ خاموشی اختیار کر لینا، چپ کرنا۔ فرمایا خاموشی اختیار کیا کرو، کیونکہ انسان کو جو مقام خاموشی سے ملتا ہے، چپ رہنے سے ملتا ہے، وہ کسی بھی عمل سے نہیں ملتا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے اور تمہاری زندگی پرسکون گزرے، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دور میں تو ویسے ہی چپ رہنے والی جو عبادت ہے وہ اچھی ہے۔ اس دور میں چپ رہنے والی، خاموشی والی جو عبادت ہے نا، کہ ہر وقت خاموشی رہنا، اچھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں رہنے والے کافی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے الفاظوں کا مطلب بھی غلط سمجھ رکھا ہے۔ تو جوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو، ان لمحات کو ان دنوں کو، ان وقتوں کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ وہ کام کرو جو اللہ کو بھی پسند، اس کے رسول کو بھی پسند۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا نیک بندہ بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے، پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا دیتا۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان کو پہنچتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو سحری کے وقت، افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پہ امیروں کی جگہ غریبوں کو بٹھاتے ہیں، امیروں کو بلانے کی جگہ مسکینوں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو بلا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلد رزق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ فرمایا دنیا کا سب سے بڑا نیک اور اچھا انسان ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا آقا اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ آقا اگر ہمارے دل خدا نہ کرے پتھر بن جائیں، سخت بن جائیں، تو ان دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب تمہارا دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، وہ ہے ضرورت مندوں